نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقال الله تعالى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وقال الله تعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। हम उर्दू के अंदर एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं एहसान का। तो एहसान का लफ्ज़ जब हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं तो एक ख़ास मफ़हूम हम इससे मुराद लेते हैं और उसका मतलब ये होता है कि कोई किसी दूसरे के साथ कोई अच्छा मामला करे, कोई ताउन करे, कोई मदद करे, कोई पैसे दे दे, कोई हदिया दे दे, किसी किस्म का हुस्न सलूक करे तो हम ये कहते हैं कि उसने फ़लाँ के साथ एहसान किया। कुरान करीम के अंदर अहादीस मुबारका के अंदर भी ये लफ्ज़ इस मफ़हूम में इस्तेमाल हुआ है। चुनाचे बहुत सारे मकामात पर एहसान का लफ्ज़ कुरान करीम में इसी मफ़हूम में इस्तेमाल हुआ है कि मखलूक के साथ, औरों के साथ अच्छा बर्ताव करना, अच्छा सलूक करना। लेकिन अरबी ज़बान के अंदर इस लफ्ज़ का जो मफ़हूम है वो उर्दू से बहुत ज़्यादा वसी है। यानी उर्दू के अंदर तो इसका मफ़हूम इतना ही है कि दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करे, वो चाहे किसी इंसान के साथ करे, किसी हैवान के साथ करे, उसको एहसान कहा जाता है। अरबी ज़बान के अंदर एहसान का लफ्ज़ अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल होता है, एहसान का लफ्ज़ मखलूक के लिए भी इस्तेमाल होता है और यही एहसान का लफ्ज़ आम कामों के लिए भी इस्तेमाल होता है। चुनाचे जो मशहूर हदीस है, हदीस जिब्रील, जिसमें हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए और कुछ सवालात किए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं।
کہ انہوں نے پوچھا مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ ایمان اس کو کہتے ہیں ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، جو ایمان کی ایمانیات جو ہیں۔ اس کے بعد حضرت جبریل نے فرمایا صدقت و بررت، کہ آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں حیران تھا کہ یہ کیسا سوال کرنے والا ہے کہ سوال بھی کرتا ہے، آگے سے سوال کرنے کے بعد جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے ہیں تو یہ آگے سے تصدیق بھی کرتا ہے، صدقتا، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کو پہلے سے پتہ ہے۔ تو سوال کرنے والا تو اس لیے سوال کرتا ہے کہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ تو حضرت جبریل علیہ السلام تھے، اللہ کی طرف سے آئے تھے مسلمانوں کو دین کے احکام سکھانے کے لیے۔ حضور سے سوال کرتے تھے، آپ جب جواب دیتے تھے تو حضرت جبریل فرماتے تھے صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ پھر انہوں نے پوچھا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں وہ بتائے۔ حضرت جبریل نے فرمایا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ اسی طرح انہوں نے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جس سے سوال پوچھا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی جتنا تمہیں پتہ ہے قیامت کے بارے میں اتنا ہی مجھے پتہ ہے۔ یہ تو یقینی طور پر نہ تمہیں پتہ ہے کہ قیامت کب آئے گی، نہ مجھے پتہ ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک سوال کیا تھا مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احسان کی تعریف کی تھی ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان اس چیز کو کہتے ہیں کہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اگر اس طرح عبادت نہیں کر سکتے، اس تصور کے ساتھ نہیں کر سکتے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، کم از کم اس تصور کے ساتھ عبادت کر لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ احسان کی تعریف فرمائی۔ اب اگر دیکھا جائے کہ اس کے اندر جو بنیادی ایک مفہوم، جو بنیادی نقطہ ہے، احسان کا لفظ جب عربی میں استعمال ہوتا ہے نا، جب عام بول چال کے اندر کہتے ہیں، جیسے عربی میں کہا جاتا ہے احسنتا، تو احسنتا کا مطلب آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ تو کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے کرنے کو عربی میں احسان کہا جاتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ مثلاً کسی نے اچھا خطبہ دیا تو آپ عربی میں ہم کہتے ہیں خطب فاحسن، کہ اس نے خطبہ دیا اور بڑا اچھا خطبہ دیا، خطبہ دیا اور احسان کیا۔ احسان کا مطلب اس کام کو اچھے طریقے سے کیا۔ تو عربی میں احسان کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام صحیح طریقے سے اس کے اصول و ضوابط کے مطابق کرنا، یہ احسان کہلاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ تو اب احسان کی یہ جو تعریف کی گئی کہ انسان اللہ کی ایسے عبادت کرے گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب کہ عبادت کو اچھے طریقے سے انجام دے۔ اس لیے کہ انسان اگر اس تصور کے ساتھ نماز پڑھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اس کا ذہن نماز میں کسی اور طرف جائے۔ اگر یہ تصور نہیں، کم از کم یہی تصور قائم ہو جائے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تب بھی اس کا دھیان کہیں اور نہیں جائے گا۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے عرض کی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کی یہ کیفیت عطا کر دی ہے کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میں اسی تصور کے ساتھ پڑھتا ہوں گویا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ نے مجھے اس کی توفیق دے دی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیفیت تمہیں صرف نماز میں حاصل ہوئی ہے یا اپنے باقی کاموں میں بھی حاصل ہوئی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، مجھے تو نماز میں یہ کیفیت حاصل ہوئی۔ آپ نے فرمایا اس کو احسان کی کیفیت اس وقت انسان کو پوری حاصل ہوتی ہے جب زندگی کے ہر لمحے میں انسان کو یہ تصور نصیب ہو جائے کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ جب مسجد سے نکلے،
جب اپنے والدین سے بات کرے تو اس کو پتا ہو کہ میں اپنے والد سے بات کر رہا ہوں، میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اگر میں نہیں دیکھ رہا کم از کم میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں اپنے پڑوسی کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہوں، اس تصور کے ساتھ کہ میں ابھی یہ معاملہ کر رہا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں کاروبار کر رہا ہوں، جائز ناجائز طریقے سے کر رہا ہوں، جو بھی کر رہا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ انسان بیٹھا ہو، سویا ہو، لیٹا ہو، جا رہا ہو، آ رہا ہو، چل رہا ہو، کھا رہا ہو، ہر وقت یہ تصور ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی ساری زندگی سنور جائے گی۔ یہ ایک ایسا فارمولہ ہے، ایک ایسا قاعدہ ہے کہ اس کو اگر انسان اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں اپنے اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو میرا اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے، تو نہ وہ کسی پہ ظلم کرے، نہ وہ کسی پہ زیادتی کرے، نہ وہ کوئی کام چوری کرے، کوئی اس طرح کا کام وہ نہ کرے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ تو یہ تو احسان ہے جو ایک بندہ عبادت کرتے ہوئے احسان کا معاملہ کرتا ہے، اور ایک احسان ہوتا ہے مخلوق کے ساتھ، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں۔ تو والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور حسن سلوک کرے۔ قرآن کریم میں آتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تعالی حکم دیتا ہے انصاف کا اور احسان کا۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کیا کرو، اللہ تعالی احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے یہ بلند مقام عطا فرمایا، اور ہر محسن کو، ہر احسان کرنے والوں کو ہم اسی طرح کا بدلہ دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا سلام علی موسیٰ و ہارون کذالک نجزی المحسنین، کہ سلامتی ہو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون پر، اور ہر احسان کرنے والے کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے اور کچھ لوگوں نے ان سے خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہی، تو ایک نے اپنا خواب بیان کیا انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ، تو آگے سے انہوں نے یہ کہا تھا ان لوگوں نے نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین، کہ آپ ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتلائیے، اس لیے کہ ہم آپ کو محسن سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو شریعت نے عبادات کے اندر بھی احسان کا حکم دیا۔ احسان کا مطلب کہ اس کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے۔ مخلوق کے ساتھ بھی احسان کا حکم دیا کہ مخلوق کے ساتھ احسان کرو، حیوانات کے ساتھ احسان کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے جنت میں ایک شخص کو دیکھا جو چل رہا پھر رہا تھا، اور اس کے جنت میں داخلے کا سبب ایک درخت تھا جو لوگوں کے راستے میں آیا ہوا تھا، اس نے اس درخت کو کاٹ دیا تاکہ لوگوں کو چلنے پھرنے میں سہولت ہو، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو اتنا احسان کرنا، کسی چینٹی پر احسان کرنا، کسی جانور پر احسان کرنا، یہی بہت بڑی چیز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کو فرض کیا ہے، لازم کیا ہے۔ اور آگے آپ نے اس کی دو مثالیں دیں، آپ نے فرمایا فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، کہ جب کسی کافر کو قتل کرنا ہو تو اچھے طریقے سے قتل کرو۔ اچھے طریقے سے قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ اس کے آنکھ، ناک، کان یہ کاٹ دیے جائیں، جس کو مصلح کہا جاتا ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ یعنی اگر اس کو قتل بھی کرنا ہے تو اس طریقے سے قتل کرو جس طرح کسی کو قتل کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے کسی کافر کو قتل کرنا میدان جہاد میں کہ اس کی تم کان کاٹ دو، اس کی ناک کاٹ دو، میدان جنگ میں شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ،
کہ جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اپنی چھری کو پہلے سے تیز کر کے رکھو. وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے جانور کے لیے راحت کا سبب بنو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک شخص نے جانور کو لٹایا ہوا تھا اور اس جانور کے سامنے چھری تیز کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا اولا قبل ذالک، کہ تم نے چھری اس سے پہلے کیوں تیز نہیں کر لی؟ اترید ان تمیتھا موتات، تم اس کو کتنی موتیں مارنا چاہتے ہو؟ یعنی اس کا اس چھری کو تیز کرتے ہوئے دیکھنا یہ اس کے لیے موت ہے، پھر تم اس کے گلے پہ چھری پھیرو گے یہ اس کے لیے موت ہے. شریعت ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شریعت کا معاملہ مخلوق کے ساتھ احسان کرنے میں، مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے میں کیا ہے. اور اسی طرح احسان کا تعلق ہمارے ہر کام سے بھی ہے. ہر کام سے احسان کا تعلق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو بھی کام کرے اس کو اچھے طریقے سے کرے. جو بھی کام کرے، وہ ملازمت کر رہا ہے تو اچھے طریقے سے کرے، کاروبار کر رہا ہے تو اچھے طریقے سے کرے، کسی مدرسے میں پڑھ رہا ہے تو اچھے طریقے سے پڑھے، کسی اسکول میں پڑھ رہا ہے تو اچھے طریقے سے پڑھے، ڈاکٹر بن رہا ہے تو ایک اچھا ڈاکٹر بنے، انجینئر بن رہا ہے تو ایک اچھا انجینئر بنے. یہ جو ہمارے ہاں گزارا حال سسٹم ہے نا، جگاڑی سسٹم، شارٹ کٹ والا سسٹم، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. کہ ایک کام کا ایک پراپر طریقہ ہے، ایک اس کا کہ اس طریقے سے آپ نے یہ سارے منازل طے کر کے اس مرحلے تک پہنچنا ہے. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ شارٹ کٹ اختیار کرتے ہیں. شارٹ کٹ اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کو آپ نے اچھے طریقے سے نہیں کیا. حالانکہ حدیث میں فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، کہ شریعت نے ہر چیز کو اچھے طریقے سے کرنے کو لازم قرار دیا ہے. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو پڑھنے والے بچے ہیں اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں، تو وہ اچھے طریقے سے پڑھتے نہیں ہیں. بس آ رہے ہیں جا رہے ہیں، وہاں دوستیاں لگائی ہوئی ہیں، ہوٹلوں میں جا رہے ہیں، بس ایک روٹین ہے چل رہی ہے، آ رہے جا رہے ہیں. جو اصل مین ان کی توجہ کا مرکز ہونا چاہیے تھا، جس پہ ان کا فوکس ہونا چاہیے تھا، فوکس نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ڈگری ہاتھ میں آ جاتی ہے، اور ڈگری ہاتھ میں آنے کے بعد وہ ڈگری ہاتھ میں لیے پھرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں جاب نہیں ملتی، ہمیں ملازمت نہیں ملتی. تو ملازمت اس لیے نہیں ملتی کہ شریعت نے یہ حکم دیا تھا کہ یہ کام جب تم کر رہے ہو، یہ جو ڈگری تم حاصل کر رہے ہو، تو اچھے طریقے سے سیکھ کر ڈگری حاصل کرو. وہ تو کیا نہیں، اور جب کیا نہیں، اب اس کے بعد جب مواقع نہیں ملتے کام کے، تو اس کے بعد کبھی اس کو برا بھلا، کبھی اس کو برا بھلا، کبھی اس کو گالی، کبھی اس کو گالی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال ہلک الناس فہو اہلکہم، جس نے یہ کہا کہ یہ لوگ سارے کے سارے بیکار ہیں، لوگ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے، آپ نے فرمایا سب سے زیادہ بیکار یہ بولنے والا خود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے الناس ابناء ما یحسنون، کہ لوگ اپنے ان کاموں کے بیٹے ہوتے ہیں جو وہ کام وہ اچھے طریقے سے کرتے ہیں. یعنی جس طرح کسی انسان کے بارے میں بتایا جاتا ہے نا کہ وہ فلاں کا بیٹا ہے، تو اگر کوئی کام اچھے طریقے سے کر لے تو دنیا اس کو جانتی ہے کہ وہ فلاں ڈاکٹر، وہ فلاں انجینئر، وہ فلاں سائنسدان، وہ فلاں عالم، وہ فلاں طالب علم. دنیا اس کو اپنے اس کام کی وجہ سے جانتی ہے جس کام کو اس نے اچھے طریقے سے کیا ہو. ہم اور آپ کتنے لوگوں کا نام لیتے ہیں، ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں ہم بہت سارے لوگوں کا نام لیتے ہیں کہ اس فیلڈ میں اس نے بڑا کام کیا ہے، اس شعبے میں اس نے بڑا کام کیا، اس شعبے میں اس نے بڑا کام کیا. تو گویا کسی کو اس کے والد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کسی کو اس کے کارناموں سے یاد کیا جاتا ہے. تو کارنامہ کوئی ویسے ہی نہیں ہو جاتا، کارنامہ اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ انسان ہر کام کو اچھے طریقے سے کرے. تو یہ شریعت کا مزاج ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، کہ ایک ہنرمند مومن
ایک طاقتور مومن اللہ کی نظر میں زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ بہتر ہے اس مومن سے جس کے پاس کوئی ہنر نہیں، اس مومن سے جس نے اپنے آپ کو کمزور بنا دیا ہے۔ وفی کل خیر، بہتری تو سب ہی میں ہے، سارے ہی مومن ہیں، سب کو ہی اللہ جنت عطا فرمائیں گے، لیکن دنیا کے اندر اس مومن کو اللہ زیادہ پسند کرتے ہیں جو زیادہ ہنرمند ہو، جو زیادہ اچھے طریقے سے کام کرتا ہو۔ یہ جو قرآن کریم میں فرمایا گیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ کافروں کے لیے اپنی ساری قوت کو مجتمع کر کے رکھو، کافروں کے خلاف اپنی تیاری کو پورا رکھو۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ اگر جہاد کرنا ہے تو اچھے طریقے سے جہاد کرو، اپنے آپ کو ٹیکنالوجی سے، سائنس سے، ہر لحاظ سے اپنے آپ کو آراستہ کرو، تیار کرو، تاکہ جب کل ان سے مقابلہ ہو تو تم دنیاوی وسائل اور مادی اسباب میں ان سے پیچھے نہ رہ جاؤ۔ جو طاقت تم اختیار کر سکتے ہو، من قوت ومن رباط الخیل ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، ہر وہ چیز جو تمہارے دشمن کو رعب میں مبتلا کر دے، ہر اس قسم کی تیاری کرو۔ یہ شریعت کا مزاج ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے زوال کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے ہر میدان میں شارٹ کٹ کے تلاش میں ہے، جگاڑی راستوں کے تلاش میں ہے، پراپر طریقے سے کوئی کام کرنا نہیں چاہتا۔ ہمارے ہاں ایسے ڈاکٹروں کی بھی کمی نہیں ہے، عطائی ڈاکٹر آپ کو بہت مل جائیں گے۔ 1 سال 2 سال کہیں نرسنگ کا کورس کیا اور ڈاکٹر بن گئے، پھر لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ ایسے انجینئرز کی بھی آپ کو کمی نہیں ملے گی، یعنی ہر شعبے میں آپ دیکھ لیں۔ تو زوال کی وجہ تو یہی ہے کہ جو شخص جس شعبے میں ہے اس کو اس شعبے کا علم ہی نہیں، یا اگر علم ہے تو ایک سرسری سا، ایک بس عبوری سا علم ہے کہ گزر گئے اس مرحلے سے، کچھ پتہ نہیں۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں عروج نصیب ہو، ترقی نصیب ہو، کمال نصیب ہو، برتری نصیب ہو، یہ ہمیں اس وقت نصیب ہوگی جب ہم میں سے ہر شخص اپنے کام کے ساتھ مخلص ہو جائے۔ ہمارا سارا ذہن تصور اپنے پیٹ کے ارد گرد گھومتا ہے، کسی طرح زیادہ پیسہ آ جائے، کسی طرح اچھی گاڑی آ جائے، اچھا بنگلہ آ جائے، بس میری زندگی سنور جائے، چاہے میں حلال کھاؤں، حرام کھاؤں، اچھا کروں، برا کروں، میری بلا سے جو کچھ ہوتا ہے مجھے اچھا ملنا چاہیے بس۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کو بھی اچھا نہیں ملتا۔ لیکن اگر انسان یہ کہے کہ میں نے جو کام کرنا ہے، میں نے اگر ملازمت کرنی ہے، اب ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو بعض اداروں میں پروموشن ملتی ہے، ترقی ملتی ہے، بہت ساروں کو نہیں ملتی۔ اب جن کو نہیں ملتی وہ رو رہے ہوتے ہیں، سر پیٹ رہے ہوتے ہیں، فلاں کو دیکھو وہ جو ہے نا یہ بھرتی ہوا تھا، ابھی وہ افسر ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، اور میرے جو ہے نا 20 سال ہو گئے، میں ابھی تک وہیں کھڑا ہوا ہوں۔ تو ذرا اس کی زندگی پر، اپنی زندگی پر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ کیوں اتنی کم عمر میں آگے جا کے ترقی کر رہا ہے اور تم کیوں 20 سال کے باوجود بھی وہیں پہ کھڑے ہو۔ تو کامیابی انسان کو ایسے گلے شکوے کرنے سے نہیں ملتی کہ گلے شکوے کرتا رہے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ آپ کے اندر اگر ٹیلنٹ ہے، آپ میں اگر صلاحیت ہے، آپ کے اندر اگر ہنر ہے، آپ اپنے کام سے مخلص ہیں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ترقی سے روک نہیں سکتی، یہ اللہ کا قانون ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ آپ پر لازم ہے کہ اپنی وسعت کے مطابق کام کو اچھے طریقے سے کریں، اس کے بعد ایسا ہو جائے کہ ترقی نہ ملے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں آپ کو ایسا کوئی آدمی نہیں ملے گا جس نے اپنی زندگی محنت سے، جفا کشی سے، اپنے پیشے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ گزاری ہو اور اس کو اس فن میں، اس میدان میں کامیابی نہ ملی ہو۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی منطق، کوئی لاجک نہیں ہے، یہ اسلام میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اچھے طریقے سے، ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنے کو لازم قرار دیا ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں اپنا مزاج بنانا چاہیے، جو جس شعبے میں ہے اس شعبے میں اخلاص کے ساتھ، شریعت کی حدود کو سامنے رکھتے ہوئے
اگر وہ عمل کرے گا یقیناً اس کی دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا